2008 میں جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد ہم نے پلان کیا کہ ہمیں کوئی بزنس کرنا چاہیے، پراپر بزنس کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے 2011 میں فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے کا پلان کیا. پاکستان میں جو 4th جنریشن اینٹی بائیوٹک بنانے والی فیکٹری ہے وہ وینٹیج لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، وہ ہم نے 2014 میں لگائی. اس کے علاوہ پھر 2022 میں 21 کے اینڈ پہ ہم نے ایک ایئر لائن لانچ کی الویر ایئر ویز کے نام سے. اسی طرح یہ جو آپ کے سامنے فیسکو کا عہدہ ہے، اس کے لیے میں بڑا ہی ممنون اور مشکور ہوں اپنے قائد میاں شہباز شریف صاحب کا، اور خاص طور پہ رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہمارے ایکس انٹیریئر منسٹر ہیں، پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. انہوں نے ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح مجھ پہ شفقت کی. سیاسی سفر جو ہے وہ 2008 میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے مجھے پہلی دفعہ ٹکٹ دیا. اس کے بعد 2015 میں چیئرمین یونین کونسل منتخب ہوا. پھر 2018 میں مجھے PMLN کی طرف سے نیشنل کا ٹکٹ دیا گیا، قومی اسمبلی کا. 2018 کے الیکشنز میں کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ پارٹی نے مجھے بلوا کے کہا کہ آپ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں. آپ کی ایئر لائن کب لانچ ہو رہی ہے؟ وہ ہماری ایئر لائن جو ہے نا جی، دیکھیں ہم نے اس میں نا جی ملک کے لیے بڑا کام کیا. الویر ایئر ویز وہ پہلی ایئر لائن ہے جس نے خود سے پیسہ انویسٹ کر کے کنسلٹنٹس اپوائنٹ کیے، اور ہم نے دنیا کے 3 بہترین ماڈلز کو اسٹڈی کروایا، جس میں ٹرکی تھا، جس میں ملیشیا تھا، انڈونیشیا تھا، کہ ہم ایک ٹورزم پلان کرنا چاہ رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک لو لینڈ ہے اور پاکستان ایک پیس لینڈ ہے، تو ہمیں ٹورزم پروموٹ کرنا چاہیے. دوسرا ڈاکٹر صاحب، ہم نے جب دنیا کے ماڈل کو اسٹڈی کیا تو یہ دیکھا کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہاں پہ ایئر ٹریول کا ہب بنا ہے. الویر ایئر ویز پاکستان کی پہلی ایئر لائن ہے جس نے پہلا لائسنس فار ٹورزم آپریشن کے لیے لیا، TPRI. ویری گڈ. ہم نے اس پہ اتنی محنت کی، اتنا کام کیا، لیکن بد نصیبی سے اس وقت گورنمنٹ جو تھی وہ PTI کی تھی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم چیزوں کو مینج کروا سکیں، لیکن وہ مینج نہیں ہوئی. تو ایئر لائن کی لانچنگ جو ہے وہ اس 2 وجوہات سے رکی رہی. ایک تو گورنمنٹ کی پالیسیز کچھ ایسی تھیں. سیکنڈلی دیکھیں، ایئر لائن بزنس جو ہے نا جی وہ ٹوٹلی آپ کا ڈالر پہ بیس کرتا ہے. تو ہم جب بزنس ماڈل بناتے تھے، جو ہم نے بزنس ماڈل بنایا 186 پہ، تو جب ہم ایگزیکیوٹ کرنے جاتے تھے تو ڈالر ہوتا تھا 260 پہ، 280 پہ، تو چیزیں آلموسٹ ڈبل ہو جاتی تھی. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ایئر لائن جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس اپنا چارٹر پلان ہے. ہم چارٹر سروسز ہم نے شروع کی ہوئی ہیں، جس میں اور یہ پاکستان کی پہلی ایئر لائن ہے جس کے پاس ایگزیکٹو پلینز موجود ہیں. کہ جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی ذات، جب گھوڑے کا ذکر ہوا تو اللہ کی ذات نے گھوڑے کی اتنی قسمیں کھانی شروع کی کہ وہ اتنا بڑا رب ہے کہ وہ رب اس کی قسمیں کھاتا ہے، اس کی پیشانی کی فتح کی، اس کے چلنے کی، اس کے پاؤں سے نکلنے والی چنگیاری کی، اس کی دھول کی جو اس کے پاؤں سے اڑتی ہے، اور اس کا جا کے دشمنوں میں گھس جانے کی. تو ڈاکٹر صاحب میں نے فیصلہ کیا کہ میں رائڈنگ اور پولو شروع کروں گا. لیکن کیونکہ میری مسز کا ایک آلریڈی وہ سادات گھرانے سے ہیں، وہ آلریڈی پولو کھیلتی تھیں، تو وہ ہم نے 14 میں پھر اپنے گھوڑے اسلام آباد کلب میں رکھے. تو 14 سے میں نے پھر پولو کھیلنا شروع کی. اچھا، ویری گڈ. ایک آپ کو شوٹنگ کا بھی شوق تھا؟ شوٹنگ کا مجھے شوق، یہ جو شوٹنگ، جی شوٹنگ، یہ کلب جوائن کیا تھا اس کے لیے؟ اس کے لیے جی میں نے ایک گن کلب تھا اسلام آباد میں،
یہ مجھے پہلے سے ہی شوق تھا، کیونکہ میرے والد صاحب کو ویپنز کا بڑا شوق تھا، تو یہ جو شوق ہے یہ مجھے میرے والد کی طرف سے ملا۔